نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر، رکوع 1 آیات نمبر 24 تا 30۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ولید ابن مغیرہ نے قریش مکہ ابو جہل سمیت سب کفار کے سامنے ایک بیانیہ پیش کیا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم جادو ہے، قرآن کریم اوروں سے منقول ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ما ھذا ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ بشر کا کلام ہے جس کو کسی جادوگر نے نقل کیا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے۔ ولید ابن مغیرہ کے حوالے سے بطور سزا اوپر کے آیتوں میں فرمایا کہ سأرہقہ صعودا، آیت نمبر 17 میں عنیدہ میں جرم کا ذکر اجمالاً کیا، اور پھر انہ فکر وقدر عنیدہ کی تفصیل ہے، سأصلیہ سقر سأرہقہ کی تفصیل ہے، سأصلیہ سأرہقہ صعودا یہ اجمال ہے، اور سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر یہ اس کی تفصیل ہے، جس کی تفصیل یہ ہے یا مفہوم یہ ہے کہ اس کو جلدی دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داخل کروں گا، اور تم کو خبر نہیں ہے وما ادراک ما سقر کہ یہ دوزخ کیا چیز ہے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ نہ تو داخل ہونے کے بعد داخل ہونے والے کی کوئی چیز باقی رہے گی، اور نہ داخل ہونے کے قبل جو کفار اس وقت باہر ہوں گے نہ ان میں کسی کو بغیر اپنے اندر لی ہوئی چھوڑیں گے، پورے بدن کو جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی، اور پھر اس دوزخ پر علیہا 19 اس پر 9 فرشتے نگران ہے، 9 نہیں 19 ہے، 19 فرشتے ہیں، جس کے خازن کا نام مالک ہے، جو کفار کو قسم قسم طرح طرح کے عذاب دیں گے، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتے جن کی قوت معلوم ہے، باوجود اس کے کہ ان میں ایک فرشتہ بھی سب جہنمیوں کے عذاب کے لیے کافی ہے، لیکن 19 فرشتوں کے تقرر سے ظاہر ہے کہ یہ عذاب کا بہت ہی اہتمام ہوگا، لیکن سوال بہرحال سوال ہوگا کہ عذاب کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، 19 فرشتوں کے تقرر کا مطلب کیا ہے؟ اور اس حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی مظہر تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مختلف تفاسیر میں مختلف تعبیرات مذکور ہے، لیکن ان سب اقوال میں
سب سے اقرب قول، سب سے بہتر قول وہ ہے جس کو حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس حقیر کے دل میں القاء فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، اس میں دو باتیں ہیں کہ اصل عذاب، اصل تعذیب کفار کے عقائد حقہ کے مخالفت ہے۔ اب یہاں پر آپ تفصیل میں دیکھیں کہ عقائد قطعیہ 9 ہے جو عمل کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ ایمان باللہ ہے، امنت باللہ ہے، اور دوسرا اعتقاد یہ رکھنا کہ العالم حادث، عالم حادث ہے، نوپیدا ہے، اس کا خالق ہے، عالم متغیر ہے، اور یہ تفصیلات ہے پھر انشاءاللہ عقائد میں بھی، شرح عقائد میں اور شرح مواقیف میں اور دیگر عقید تحاوی میں مذکور ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرشتوں پر ایمان ہے، تمام فرشتوں پر، جبرائیل، میکائیل، جتنے بھی فرشتے ہیں، سب کتابوں پر ایمان، تورات، انجیل، زبور، صحائف، قرآن، سب پر ایمان، اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان، اور ظاہر ہے کہ چھٹے نمبر پہ ہے تقدیر کی پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ساتویں نمبر پہ بعث بعد الموت پر ایمان ہے، کہ ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آٹھویں نمبر پہ جنت پر ایمان، کہ جنت کا وجود موجود ہے، اور دوزخ پر ایمان کہ دوزخ کا وجود بھی موجود ہے۔ مومنین نعیم میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ یہ 9 عقائد ہے جو عقائد قطعیہ ہے، اور عقائد قطعیہ جو عملیات کے ساتھ متعلق ہے، عمل کے ساتھ متعلق ہے، وہ 10 ہے۔ 5 مامورات ہے، یعنی اس کے وجوب کا اعتقاد ضروری ہے۔ وہ 5 مامورات جو شاعر اسلام ہے۔ نمبر 1 تلفظ بالشہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اقامت الصلاۃ ہے، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین۔ ایتاء الزکوٰۃ ہے، صوم رمضان ہے، حج بیت اللہ ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 ہے، اور 5 منہیات ہے جو کہ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ آیات امتحان میں مذکور ہے۔ سرقہ ہے، زنا ہے، قتل ہے، خصوصاً قتل اولاد، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ولا تفترونہ ببہتان، اور عصیان فی المعروف ہے۔ عصیان فی المعروف میں غیبت ہے، ظلم ہے، اکل مال الیتیم ہے، اکل مال حرام ہے، یہ سب شامل ہے۔ تو یہ کل 19 عقائد ہو گئی۔ ایک عقیدے کے مقابلے میں جس نے کسی ایک عقیدے کی مخالفت کی ہے، جہنم میں اس مخالف اور اس منکر کے عذاب کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ یہ جو 19 بتلایا کہ علیہ 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہے، تو 9 عقائد قطعیہ ہے جو عملیات کے ساتھ متعلق نہیں ہے، 10 عقائد قطعیہ ہے جو عملیات کے ساتھ متعلق ہے، 5 مامورات ہے، اور 5 جو ہے وہ نواہی ہے۔ اور جو بندہ جس فعل کا
اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، اس مخالفت کی بنیاد پر اس کو جہنم میں خصوصی طور پر ہر فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے ان کو عذاب دے۔ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، پھر اس ولید ابن مغیرہ نے کہا ان ھذا، یہ نہیں ہے کچھ اور، الا سحر یوسر، مگر جادو ہے، جادو ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے کچھ اور مگر قول ہے بشر کا، انسان کا۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو ڈالوں گا دوزخ میں۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے۔ لا تبقی، وہ باقی نہیں رہنے دے گی، وہ نہ باقی رہنے دے گی، ولا تذر، اور نہ چھوڑیں گی، لواحۃ للبشر، چمڑے کو جلس کر رکھ دے گی، جلائے گی چمڑے کو۔ علیہا 19، اس پر مقرر ہے 9 فرشتے۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اعاذنا اللہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم